السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5902 پڑھتے ہیں۔ کتاب اللباس کے بیان میں آئی ہے گھنگریالے بالوں کے بارے میں، یعنی یہ کہ رکھے جا سکتے ہیں۔ اور آج اس حدیث کو پڑھنے کا میرا مقصد کچھ اور فوائد و مسائل ہیں جو انشاءاللہ ہم حدیث پڑھ کے ڈسکس کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ٹھیک ہے، عبداللہ اور عمر دونوں صحابی ہیں تو ان کے ساتھ عنہما پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارانی اللیلۃ عند الکعبۃ، رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میں کعبے کے پاس گیا ہوں، فرأیت رجلا، تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہاں پر، آدما کا احسن ما انت رائن من ادم الرجال، کہ وہاں پر میں نے ایک شخص کو دیکھا گندم گو جیسے اچھے گندمی رنگ کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ادم الرجال یعنی اچھے گندمی رنگ والے، اور آدمہ گندمی رنگ کا، یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو دیکھا، اس سے مراد ہے گندمی رنگ کا، بہت ہی یعنی کہ جیسے اچھے گندمی رنگ کے لوگ ہوتے ہیں۔ لہو لمتن کا احسن ما انت رائن من اللمم، اس کے بال ایسے عمدہ، بہت عمدہ، ٹھیک ہے، جیسے تم نے یعنی کہ بہت عمدہ دیکھے ہوں بالوں میں سے۔ قد رجلہا، اس نے ان میں کنگھی کی ہوئی تھی، فہیا تقطر ماء، تو ان میں سے پانی ٹپک رہا تھا، یعنی تر و تازہ لگ رہے تھے بال۔ متکئن علی رجلین او علی عواتق رجلین، تو وہ دو آدمیوں پر، یا ایسے فرمایا کہ دو آدمیوں کے کاندھوں پر ٹیکا دیے ہوئے ہیں وہاں پر۔ متکئن یعنی تکیہ لگائے ہوئے ہیں، سہارا لیے ہوئے ہیں، رجلین دو آدمیوں پر، یا علی عواتق، عواتق جو ہے عاتق کی جمع ہے، مطلب کہ کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، یطوف بالبیت، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ فسألت، تو میں نے پوچھا، من ھذا، یہ کون ہیں؟ فقیلہ، تو کہا گیا، المسیح ابن مریم، یہ مسیح ابن مریم ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح ابن مریم دکھائے گئے اور ان کا یہاں پر حلیہ بیان کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ وَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہاں ایک آدمی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شخص کو دیکھا، جادن قطاتن آور العینی، جو کہ جادن قطاتن آور یعنی گھنگرے بالوں والا ہے، آوری عینی، اس کی آنکھ کا کانا ہے، الیمنا، دائیں آنکھ سے کانا ہے، اور اس کے یعنی کہ ایسے سخت گھنگریالے بال ہیں جیسے حبشیوں کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کأنہا عنبۃ طافیۃ، اور اس کی آنکھ ایسے ہے جیسے پھولا ہوا انگور، اور پھولے ہوئے انگور کی طرح اس کی آنکھ ہے۔ عنبۃ انگور ہے، طافیۃ پھولا ہوا۔ فسألت، تو میں نے پوچھا، من ھذا، یہ کون ہے؟ فقیلہ، تو کہا گیا، المسیح الدجال، یہ مسیح دجال ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر مسیح دجال کا حلیہ بیان کیا گیا ہے، جعدن قطیتن یعنی گھنگریالے بالوں والا، آور العینی الیمنا یعنی ایک آنکھ سے کانا، دائیں آنکھ سے، کأنہا عنبۃ طافیۃ، اور اس میں پھلے جیسے پھولا ہوا انگور ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دریافت میں کہ یہ کون ہے تو بتایا گیا یہ مسیح دجال ہے۔ تو یہ دجال کا حلیہ بتایا گیا جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا اور اکثر لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ تو دجال تو خدائی کا بھی دعویٰ کرے گا، ٹھیک ہے، پہلے نبی ہونے کا اور پھر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن ابھی وہ نکلا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کو ویسے بھی پورا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کعبہ کے پاس مجھے دکھایا گیا، میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں گندمی رنگ کے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، ان کے شانوں تک لمبے لمبے بال ہیں، ایسے بال والے لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت،
انہوں نے بالوں میں کنگھا کر رکھا ہے اور اس کی وجہ سے سر سے پانی ٹپک رہا ہے، 2 آدمیوں کا سہارا لیے ہوئے ہیں یا 2 آدمیوں کے شانوں یعنی کندھوں کا سہارا لیے ہوئے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں۔ پھر اچانک میں نے ایک الجھے ہوئے گھنگریالے بال والے شخص کو دیکھا جو دائیں آنکھ سے کانا تھا، گویا انگور ہے جو ابھرا ہوا ہے یعنی پھولا ہوا ہے جو ہم نے اوپر پڑھا۔ میں نے پوچھا یہ کانا کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اب عیسیٰ ابن مریم اور اس کے بعد مسیح دجال کے حلیے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ مجھے آج یہ حدیث پڑھنے کا اس لیے دل کیا کہ اس میں نا المسیح ابن مریمہ کے الفاظ آ رہے ہیں اور اسی طرح المسیح الدجال کے الفاظ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات جو میں پہلے ہی واضح کر دوں، ارانی اللیلۃ عند الکعبہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کعبہ میں دکھایا گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دجال کوئی کعبہ میں پہنچ جائے گا، جیسے کہ ہمیں دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ اور مکہ میں دجال قدم بھی نہیں رکھ سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بات تو اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں کہ یہ صرف دونوں کے حلیے کا بیان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب یعنی جیسے خواب میں دکھایا جاتا ہے نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خانہ کعبہ میں ہی وہ آئے گا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے دونوں حضرات، یعنی کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور دجال۔ اور دوسری بات جو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دونوں کے ساتھ مسیح آ رہا ہے۔ مسیح ہوتا ہے سیاحت سے، یعنی بہت زیادہ سیاحت کرنے والا، سیر کرنے والا، اور المسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے تبلیغ کے دوران بہت زیادہ سیاحت کی تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ مختلف جگہوں پر گئے اور دین کو پھیلایا۔ ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ نصارہ میں نا، جیسے ہمارے ہاں مسلمانوں میں تبلیغ کی جماعتیں نکلتی ہیں، تعلیم کے لیے نکلتی ہیں، اور خواتین بھی مستورات بھی نکلتی ہیں اور وہ بچوں کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے عیسائیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے دین کو پھیلاتے ہیں۔ ان کی جو مشنریز ہیں، عیسائی مشنریز، وہ بہت زیادہ فعال ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسیح سے مراد ہے کہ سیاحت کرنے والا، اور اسی طرح جب وہ دوبارہ آئیں گے تو بھی تو، اور دوسرا یہاں پر جو دجال کے بارے میں اس کو المسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ بھی ہم مختلف حدیث سے کیا پڑھتے ہیں کہ دنیا میں سفر کرے گا اور بہت تیزی سے سفر کرے گا، اور اس کا سواری اس کو بہت تیز دی جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو خاص قوتیں حاصل ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے مومنوں کے لیے۔ تو اس کو قوتوں کا دیا جانا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں، بلکہ یہ سب لوگوں کے لیے آزمائش ہوگی، ادروائز تو ہمیں پتہ ہے کہ ایسا شخص کم بخت ہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی بہت زیادہ دنیا میں سفر کرے گا، اور علاوہ مکہ مدینہ کے ہر جگہ پر پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے اس حدیث کو پڑھ کے نا کچھ عرصے پہلے ہی ایک بات جو میں نے اپنی استاذہ فرحت ہاشمی سے سنی، وہ مجھے یاد آ گئی تھی کہ وہ کہنے لگیں کہ ہمارے ہاں نا عموماً جب ہم لوگ چھٹیوں پہ ہوتے ہیں، جیسے آج کل چھٹیاں ہیں تو بڑا ریلیٹ کر رہا ہے یہ ٹاپک، کہ لوگ سیر و سیاحت کے شوقین ہوتے ہیں، اور بلکہ چھٹیوں کے آنے سے پہلے ہی چھٹیوں کی پلاننگ کی ہوتی ہے، ان چھٹیوں میں ہم دنیا کے اس ملک میں جائیں گے۔ میں نان مسلمس کی بات نہیں کر رہی، مسلمانوں ہی کی بات کر رہی ہوں۔ الحمدللہ اللہ کا خاص احسان ہے کہ مسلمانوں کو بھی اللہ نے بہت مال دیا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ یہ خوف، یہ ایک طرح سے فقر کا فاقہ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے، بلکہ یہی تھا کہ وہ انہیں مال تو بہت دیا جائے گا، تو ان کی آزمائش میں تو وہ پڑیں گے، اور مال ہی دراصل ان کے لیے آزمائش ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیں مسلمانوں کو بھی بہت مال دیا گیا، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ سارا سال میاں بیوی دونوں ہی کما رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم چھٹیوں میں کہیں نہ کہیں جائیں، اور وہ پہلے سے ہی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس دفعہ ہم اس ملک کی سیر کریں گے، فلاں ملک کی سیر کریں گے، ٹھیک ہے، جانا بھی چاہیے۔ لیکن میں نے پڑھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں ایسے ٹورز نظر آتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ پتہ چلا اچھا ونڈر لینڈ ہے تو وہاں پہ جائیں، وہ دیکھیں، یہ کریں، تو اس طرح تو انہوں نے زندگی کو ضائع نہیں کیا تھا،
ٹھیک ہے، یعنی ٹھیک ہے بچوں کو لے جانا پڑتا ہے ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے، وہ تو ابھی سمجھدار نہیں ہے نا، تو اور پھر یہ کہ ان کو بار بار اپنی مطلب ان سے اپنے مطلب کا کام لینے کے لیے ان کو تھوڑا سا انٹرٹین کرنا پڑتا ہے۔ ویسے تو آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء سبحان اللہ اپنے خاص خواص کی بنا پر ہی چنے گئے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کو بچے جب کھیلنے کو کہتے تھے وہ کہتے تھے ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پر تو انسان اس دنیا میں امتحان دینے کے لیے آیا ہے، امتحان کے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو ٹھیک ہے بچوں کو آپ لے کے نکلیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کی تفریح کیا ہوتی ہے، اس کی سیر و سیاحت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو آتا ہے نا قرآن میں کہ سیاحت کرنے والے، اس کی سیاحت ہوتی ہے کہ وہ تبلیغ دین کے لیے نکلے۔ وہ جیسے عبداللہ بن مبارک تھے، انہوں نے اپنی زندگی کو یعنی پورے سال کو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہوا تھا، اور ایک حصہ ان کا خاص اسی لیے ہوتا تھا۔ تو حج کے لیے نکلیں، ہم عمرے کے لیے نکلیں، دنیا کا بہترین سفر حج کا سفر ہے، اور ہم پیسے جمع کیا کریں کہ ہم اس سال پھر عمرہ کریں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ حج پہ در پہ حج اور عمرہ فقر و فاقہ دور کرتے ہیں۔ تو کیا ہماری پلاننگ، ہماری سیر و تفریح یہ نہیں ہو سکتی کہ ہم دین کی راہ میں اللہ کا کام کرنے کے لیے نکلیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم وہ لطف محسوس کریں کہ ہم جیسے ہمیں لگے کہ ہم فریش ہو کے واپس آئے ہیں دنیا کے کاموں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم نعوذ باللہ کہ سیر و تفریح کے نام پر نکلیں اور چلیں سوچیں کہ اللہ کا دین کا کام بھی کر لیں گے، نہیں، بلکہ اللہ کے لیے اپنے دل کو خالص کرتے ہوئے، ٹھیک ہے دل پر تھوڑا سا بوجھ پڑتا ہے اور خود کو بعض لوگ نہیں چاہتے کہ وہ دین کے کام میں آگے بڑھیں اور اس طرف جائیں اور اس کے لیے سیاحت کریں اور اپنا مال لگائیں، لیکن دیکھیں یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ ہم خود پر تھوڑا سا خود کو صبر کریں، برداشت کریں اور اپنے مال کو، صلاحیتوں کو، وقت کو باہر نکلنے میں لگائیں کہ ہم اللہ کے دین کو پھیلائیں گے جس حد تک ہم سے ممکن ہو سکا، ٹھیک ہے، تبلیغ دین کریں گے، لوگوں کو ملیں گے، ان سے کچھ سیکھیں گے، کچھ ان کو سکھائیں گے، پھر ان کو اپنے دین کی طرف دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع میں نا یہ کام مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ہم نکل پڑیں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کریں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے بہترین ریزورٹ میں آپ چلے جائیں، کسی بھی ایسی جگہ کو تصور کر لیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں جنت ہے اور آپ کا وہاں پہ جانے کو بہت دل کرتا ہے، لیکن آپ جب دین کی راہ میں اللہ کے لیے اپنے دل کو خالص کرتے ہوئے نکلتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں کہ آپ کو سارے مزے بھول جائیں گے، اور یہ مزہ ایسا غالب آ جائے گا، آپ کا دل ایسا روشن ہو جائے گا کہ آپ کا دل کرے گا کہ آپ اس راہ میں نکلیں، آپ بھی مسیح بن جائیں، سیاحت کریں، اللہ کے دین کو پھیلائیں، ٹھیک ہے۔ مشینری، عیسائی مشینریوں کے پاس تو دیکھیں انہوں نے تو اپنے دین کو ہی بدل دیا ہے۔ یہ تو ہمارے پاس تو اصل دین ہے، ہم اس کو پھیلانے کے لیے نہیں نکلتے، ہم اس کے لیے شرمندہ ہیں، ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین سمجھ کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔